یعنی وہ چیزوں پر کے پیچھے پھر رہے ہیں. نام لو نہ لو، اگر نام لو تو پھر آپ لوگ تو وہ لوگ ہیں وزیرستان تو خطرناک لوگ ہیں. نام تو میں نے بتا دیا. ہمارے گاؤں میں ایک آدمی تھا، اس کے گھر کیا اس کے وہ رشتہ داروں میں کسی نے کسی کو مارا تھا، مر نہیں گیا تھا، وہ نہیں ہو جاؤ ڈبا ڈبا ہو جاؤ ایسا کیا تھا. کچھ ادھر چاقو واقو استعمال کیے تھے، تو اس کے پاس وہاں ایک سادہ سا آدمی تھا. تندار آ گیا. تندار بہت پہلے بہت زیادہ روب تھا اس کو ہوتا. آج کل تھوڑا پیسہ دیتے ہیں تو روب کم ہو گیا. وہ تندار آ گیا، پہلے کی چھوٹے چھوٹے تھے. تندار صاحب آ گیا تو دو چار ساتھی ہوتے تھے. تو ساتھی نے کیا کہ وہ کس نے وہ کہاں ہے وہ جس نے اس کو پٹائی کی ہے. اس نے کہا کہ سب کو بتاؤں گا لیکن ایک فلانے کو نہیں بتاؤں گا. نام بھی لے لیا. تو پہلے اس کو پکڑ لیا. تو میں یہ بتا بھی دیجیے. ان کے علاقے میں ایک آدمی تھا وزیرستان میں. اب اس کی باتیں باقی رہ گئی ہیں، اور وہ میرے خیال میں حضرت مقتدیٰ صاحب جو تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی وفات ہو گئے ہیں. وہ تو ویسے بھی وفات ہو گئے. تو اس کے پاس جو بھی مل جاتا تھا، تو ہم تو کوئی پگڑی پہنتا ہے، کبھی کوئی لباس پہنتا ہے، وہ کپڑے اتار دیتے. جو بھی اس کے ساتھ ہو جاتا تھا تو ساتھ بھی ختم ہو جاتا، پر تو کیوں بزا ایسا ننگا نہیں کچا وچا ہو، ایسا ننگا نہیں. وہ ننگا یار اس کو بند کر دے. وہ ننگا جو نہ اس کی شلوار ہو، نہ اس کا جنگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں یہ چھوٹا سا ہوتا ہے جنگ. اردو میں چڈی بولتے ہیں. چڈی نہ چڈی تھی نہ بڈی تھی، کچھ بھی نہیں تھی. بس سیدھا جس طرح قیامت دن اٹھیں گے نا اسی طرح. یا ماں کے پیٹ سے آئے تو سارے میں کی جو بھی آتا ہوں ماں کے پیٹ سے آتا. بس وہ سیدھا ٹھیک ٹھاک ننگے پھرتی. عورتیں بھی پھرنے لگی. عورتیں اچھی. تو وہ یہاں اس ساتھ پھر ایک جبرائیل تھا، ایک میکائیل تھا، ایک فرشتے بھی تھی. وہ بھی ننگے تھے، سارے ننگے تھے. فرشتے بھی ننگے، سارے ننگا بازار تھا سارا. پھر اس کو بیچارہ مجذوب تھا، اور پھر انہیں لاکھوں والوں نے اس کو وفا کے مار دیا ہے. پتہ نہیں شہید ہو گیا یا وفات ہو گیا، دونوں میں سے ایک تو ہو گیا ہوگا. تو یہ اس واقعے کے پیچھے ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ ایک شخص تھا، کہیں تک کوہاٹ میں تھا یا کہیں تھا پنجاب میں، لاہور میں. وہ وہاں کوئی کام کر رہا تھا. تو یہی ہوگا کیونکہ اس کا وہ کہتے ہیں مبارک، تو یہ بھی مبارک شاہ تھا. تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ وہی ہے، کیونکہ اس کی جو پوری تاریخ تو مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن وہاں جو اس کا واقعہ آتا ہے کہ وہ جو واقعات میں آتا ہے کہ وہ یہاں یہی زمانہ تھا کہ اس زمانے میں ایک آدمی تھا بڑا نیک صالح اللہ والا آدمی تھا. وہ ایک مجذوب کے پاس آتا تھا، جیسا کہ مجذوبوں نے خبر میں تک والا ایک مجذوب کے پاس آتا تھا.
تو وہاں ایک اس وقت پولیس والا تھا یا کوئی اور آدمی تھا، وہ بات بتا رہا تھا کہ کسی نے اس کو یہ گر دلائے، وہ نہیں گردے، یہ بکرے کا اس نے تلا دیے، پکا دیے. جب اس کے پاس لائے گئے تو وہ نہیں، مجلوموں کا اپنے ایک دنیا ہوتی ہے، ایک بادشاہی ہوتی ہے، اس طرح کرتے یہ میں کہوں گا، یہ کسی کو عورتوں کو دے دوں گا، یہ کسی اور کو دے دوں گا. تو کچھ اس نے کہا ہے، ایک 2 گردے تھے، ایک گردہ تھا یا 2 بکروں کے تھے، تو کچھ اس نے کھا لیا. تو کہتے ہیں کہ یہ مجھے کہہ دیا کہ تم کھاؤ باقی. صبح کے وقت اسی طرح گرم تھے، کوئی بھی جیسے تلا ہوا تھا، خود بھی گرم کھایا تھا. تو اس کے بعد ایک مبارک نام یہ مبارک یہی مبارک ہوگا، مبارک آدمی آ گیا، نیک صالح آدمی تھا. اس کو کہا کہ بس تو کھاؤ. تو اس نے منہ میں ڈال دیا، پھر ماں میں ڈال دیا تو کپڑے اتار دیے. وہاں سے وہ اس طرح آ گیا. سمجھ آئی بات؟ تو یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہر چیز کو نہ کہا کریں، نہ ہر چیز پر آپ عمل کریں، ورنہ پھر ننگی ہو جاؤ گے، خفا ہو جاؤ گے. پھر ہمیشہ سیدھی کام کیا کریں، سیدھی کام کریں. ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو صالح لوگ ہوں، جن کے دماغ اپنے کنٹرول میں ہو، جس کی وہ حرکات و سکانات اپنے کنٹرول میں ہو. ورنہ کبھی ایسا ہوتے ہیں کہ مجاذیب جیسے ہوتے ہیں، اس کے اندر ایک اثر ہوتا ہے، ٹھیک بھی ہوتا ہے، غلط بھی ہوتا ہے. آپ نے دیوانی کتے کو دیکھا ہوگا، جس کو ٹھگ وہی کرے، پھر وہ بھی دیوانہ ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کیا بڑی توجہ والا ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، وہ بس وہی ہوتا ہے کہ وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ دیوانہ ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ اگر گدھے کو کاٹ لیا تو گدھے بھی دیوانہ ہو جاتا ہے. تو کتا نہ بزرگ ہوتا ہے، جوانہ کتا نہ وہ اللہ والا ہوتا ہے، نہ وہ توجہ کرتے ہے، دیوانہ ہے. لیکن اس کا یہ کاٹنے کا ہی اثر ہوتا ہے، حتیٰ کہ بھونکنے کا بھی اثر ہوتا ہے. پھر لوگ کیا کرتے ہیں، مجھے کی اسپیڈ ٹگا والا ہے، پھر اس کے لیے ہم آج کل ویکسین لگائے جاتے ہیں. پھر ہمارے یہاں ایک قبیلہ ہے، وہ دم کرتے تھے، جو وہ بس دم کرتے تھے، پھر وہ کیا وہ پرہیز بتاتا کہ پانی نہ دیکھو وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح لوگوں کے اندر ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی وہ اثرات ایسے داخل ہوتے ہیں کہ وہ اثرات دوسری میں فوراً سرایت کرتے ہیں. چونکہ وہ مجذوب ننگا ہوتا تھا، بس وہ کو یہ خیال تھا کہ بس ننگی پر بھی یہی کیا ہے، بادشاہت ہے. تو پھر سارے وہ ننگے ہو جاتے تھے. تو اس طرح چیزوں کی طرف آپ خیال نہ کریں، اس سے آپ کی زندگی میں جھول آ جائے گا. وہ ایک آدھ بات ٹھیک بھی کرے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بزرگ ہوگا. یہ جو جو پاگل لوگ ہیں، پاگل لوگ، وہ جب کب بات کرتے ہیں ٹھیک ٹھاک نکلتی، اس کی ایک اور وجہ ہوتی ہے. یہ اس کی اپنی جسم سے نکلی ہوئی ہوتے ہیں، اپنے جسم سے اس کو پتہ نہیں چلتا بیچاروں. جس آپ خواب میں ہوتے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو لوگ اور لوگ نہیں دیکھتے. تو کیا آپ پیغمبر ہو گئے، بزرگ ہو گئے، مہدی ہو گئے. وہ آپ خواب دیکھتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ہم کو دیکھا. آپ خواب دیکھتے ہیں کہ وہاں ٹانگا آ رہا ہے، ٹانگا اس میں آدمی بیٹھے ہیں، وہ مارے گئے. تو واقعی صبح آ گیا
تو یہ آپ نے وہ چیز دیکھی تھی کہ جو اوپر سے اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تھا، اور آپ نے کیا اس سال میں سے کیا اچک لے لیا، اور آپ نے اس کو دیکھ لیا، اور آپ نے یہ کفار کو بھی ہوتا ہے، یہ کفار کو بھی ہوتا ہے۔ اس کے دو ساتھی ہیں، حضرت جیل کے ساتھی، غار کے ساتھی نہیں، کیا جیل کے ساتھی، غار کے ساتھی اس کے ساتھ جو گئے تھے وہ اپنی طبیعت سے گئے تھے، جیل میں کوئی طبیعت سے نہیں جاتا۔ دوسری بات ہے کہ اس نے کہا لصاحب ہی، کس نے کیا کہا؟ اسما فی الغار اس قال لصاحب ہی، یہ اس کا دوست تھا، اس کا کیا تھا؟ جگری دوست تھا۔ یہاں وہ کہتے ہیں یا صاحب یا سجن، میرے ابن علیہ السلام کی بات بڑی نپی تلی ہوتی ہے، یہ نہیں کہا کہ اے میرے دوست ہو، اگر کہتے تو کیا ہو جاتے؟ تو ایک ہو جاتے۔ وہ کہتے ہیں اے میرے یا صاحب سجن، اے میری جیل کے ساتھیوں۔ فرق سمجھ گیا نا؟ صاحب ہی اور صاحب سجن میں کتنا بڑا فرق ہے۔ تو یہاں انبیاء علیہ السلام کی کلام ہے، انبیاء علیہ السلام کی بات ہی ہوتی ہے۔ تو وہ غار اس میں اس جیل کے ساتھ تھے، ان کو بھی خواب آیا تھا، ٹھیک ٹھاک بھی آیا تھا، اس طرح ہوا۔ اس مصر کو بھی خواب آیا تھا، وہ بھی ٹھیک ہوا۔ اس طرح جو مجازیب ہوتے ہیں وہ اپنے حال میں نہیں ہوتے، اپنے اس کے یہ کیا ہوتے ہیں، اعضاء معطل ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کبھی کبھی ایک آدھا بار، ایسا نہیں کہ ہر بات ٹھیک ہوتی ہے، جس آدمی کی کبھی کبھی خواب ٹھیک نکل آتا ہے تو اس کا کیا ہو جاتا ہے، ایک بار آدھ بات ٹھیک ہو جاتی ہے تو آدمی کہتے ہیں واہ، بس نخلص نوا کہوں، یہ زبردست آدمی ہے۔ میرے خیال میں آپ سمجھ گئے، وہ دراصل بزرگ کی بنیاد پر نہیں ہوتا، وہ حواس کے معطل ہونے کی وجہ کہ اس کے حواس کیا اجازت ہوتے ہیں۔ جب انسان کی حواس وہ بند ہو جاتے ہیں، ظاہری حواس، تو اس کے اندر چیزیں جو ہوتی ہے وہ باہر چکر لگاتی ہے، پھر اس میں اچھی وہ کبھی ٹھیک بات کو پکڑ لیتے ہیں، کبھی غلط۔ اسٹیشن ہے، جیسے ہماری موبائل ہے تمہارا، موبائل ہے تمہارے، کبھی اس میں کوئی شلغم آ جاتا ہے، کوئی شلغم آ جاتا ہے، کبھی کوئی آتا ہے، یہ وہی موبائل ہو جاتا ہے۔ جب تم اس کو آن کرتے ہو تو کہاں ہو جاتے ہیں، اس میں ٹھیک باتیں بھی آتی ہیں، جھوٹی بھی آتی ہیں، غلط بھی آتی ہیں، سچ بھی آتی ہیں۔ میرے خیال میں ایک مسئلے کو تم سمجھ گئے ہوں گے، یہ بڑا بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو بہت لوگ بہت کم بھی میرے خیال میں اس کو لے لیتے ہیں۔ میں مثال سے سمجھایا انشاءاللہ، مثال سے آدمی کو بات کیا ہو جاتی ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو آپ ایسے کشف کشوف پر کہ ایک آدمی کا کشف ٹھیک ہوا تو بھی خامخواہ ٹھیک ہوگا، یہ غلط نہیں، اس سے پھر آپ گمراہی کی طرف جاؤ گے۔ آپ کو وہ ایک بات ٹھیک ہو گئی، دوسری بات ٹھیک ہو گئی، تو کبھی تو خواب، بعض لوگ صفرائی مزاج کے خواب ٹھیک نکلتے ہیں۔ صفرائی مزاج جو ہوتے ہیں، بلغ میں ہوتا ہے مغندی میری طرح ہوتا ہے، بلغ مزاج جو ہوتا ہے وہ پانی وانی دیکھتا ہے، ہر وقت تیرتا ہے۔ دماغ صفرائی مزاج والا خشک ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، وہ جلدی باتوں اسٹیشن کو پکڑ لیتا ہے، اچھے موبائل ہوتے ہیں۔ تو اس طرح میں یہ بات آپ کو بچائی کہ آپ، چونکہ پنجاب میں تو یہ بات سکھانے بہت زیادہ ہے، پنجاب میں انشاءاللہ اس میں پیارا میں آپ کو واقعات سناؤں گا، جو ہمارے چشمدید گواہ ہے، ابھی موجود ہے۔ وہ بٹاگرام کا قصہ سناؤں گا، بٹاگرام کا قصہ، لیکن وہ جب آپ پرانے ساتھی ہو اس کو سناؤں گا، جو نئے آتے ہیں اس کو میں تھوڑا سا رگڑنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ نئے آتے ہیں اس کو تو کچھ سمجھانا بھی ہوتا ہے، تو اس سے اس کی بات سے زیادہ فائدہ نہیں ہوتا، لیکن اس کو آپ اس لیے سمجھ جائیے کہ آپ چھلے میں چل رہے ہیں،
آپ وقت میں چل رہے ہیں، اور بڑی بڑی اجتماعات میں ہم نہیں کہتے، کیونکہ پھر وہاں پھر لوگ میں غلط لوگ، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ بزرگان دین سے بھی کیا ہو جاتے ہیں، متنفر ہو جاتے ہیں۔ تو مٹھہ گرام کا قصہ میں انشاءاللہ آپ کو ایک سناؤں گا، اور ایک وہ ہے جو وہ بھی ہمارے ساتھی موجود تھے، وہ وہ امریکہ سے ایک پیر آیا تھا، اس کا قصہ وہ بھی انشاءاللہ سناؤں گا آپ کو۔ اس طرح کوئی قصے سنے آپ کو انشاءاللہ ایسے وقت میں سناؤں گا جب کوئی اور کیا لاری واری نہیں آئی ہو۔ ٹھیک ہے۔